السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر لی، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ کو تمہارے ہر کام کی خبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ کل جب انہیں اللہ رب العزت کے روبرو کھڑا ہونا ہوگا تو اس وقت ان کے سارے کاموں کو ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس دنیا میں ایسے کام کریں کہ جن کاموں کو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے، تو وہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ ان کے کام ایسے ہوں جو سرکار کی بارگاہ میں بھی پیش کرنے کے لائق، جس سے اللہ تبارک و تعالی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں دیکھ کر خوش ہوں۔ ایسے عمل اس دنیا میں آدمی کو کرنے چاہیے۔ اسی لیے وَلْتَنْظُرْ کہ کام کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ رب العزت کا ڈر شامل حال ہوگا تو آدمی کسی ایسے کام کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ اسی طرح اگر بالفرض سے ایسا کام ہو گیا تو کام ہونے کے بعد بھی اگر وہ اللہ سے ڈرا تو یہ بھی اس کے لیے فائدے مند ہوگا، کیونکہ وہ اس کام سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، تو یہ عمل بھی ایسا عمل ہوگا جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک میں ہے، فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد، کہ قیامت کے دن بندے کا قدم تب تک نہیں اٹھے گا حتی یسأل عن عمرہ، یہاں تک کہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فیما افناہ، کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں گزاری، کون سے کام کرتے کرتے اس نے اپنی اس مختصر زندگی کو گزارا، وعن علمہ فیما عمل بہ، اور اس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس علم پر اس نے کتنا عمل کیا، وعن مالہ، اور اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اس نے وہ مال کس طریقے سے کمایا اور کمانے کے بعد پھر کس کام میں اس نے وہ اپنا مال خرچ کیا، وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور اس سے اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے جسم کو کس چیز میں تھکا کر کے رکھ دیا۔ تو قیامت کے دن ان سب باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ بات سامنے رکھیں گے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، کیونکہ ہر شخص صرف یہی دیکھے گا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اپنے اعمال کے ساتھ۔
تو اس لیے وہ یہی کوشش کرے گا کہ میرا عمل زیادہ سے زیادہ اچھا اور بہتر ہو تاکہ میں قیامت کے دن اس کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ جب آدمی ایسا سوچے گا، ایسا سمجھے گا اور یہ سب کام کرنے لگے گا تو اس دنیا سے جھگڑا اور فساد کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑے گا، کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگے گا، کسی کو گروپ بندی کرنے کے لیے موقع ہی نہیں ملے گا، کسی کو اللہ اور رسول کی رضا کے کاموں کے علاوہ اور کوئی کام کرنے کی طرف ذہن بھی نہیں جائے گا۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کام میں میرا کیا فائدہ ہے، اس کام کے کرنے میں میرا فائدہ ہے یا اس کام کے نہ کرنے میں میرا فائدہ ہے۔ اگر کرنے میں فائدہ ہے تو پھر بے شک وہ اس کام کو کر لے، اور کرنے کے بعد اس فائدے کو دیکھے کہ مجھے وہ دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ پہنچا بھی کہ نہیں پہنچا۔ تو آدمی جب اس طریقے سے کام کرنا لگے گا اس کا عمل بھی اچھا ہو جائے گا اور معاشرے سے ہی جھگڑا فساد سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں کوئی سوالات کھڑے کرے گا، نہ ہی اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرے گا، نہ ہی اولیاء کاملین کی بارگاہ میں، کیونکہ ہر شخص کو صرف اپنے کام کی پڑی ہو کہ میرا کام اتنا اچھا ہو کہ اس کو رسول اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ تو صحابہ کرام اللہ رب العزت وہ عزیز ذو انتقام ہے۔ دنیا میں اس وقت سے لے کر کے اب تک قیامت تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، کہیں بھی کسی بھی قسم کی ظلم و زیادتی ہوئی ہوگی، کہیں بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی، وہ عزیز ہے، ذو انتقام ہے، وہ ضرور قیامت کے دن ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے لے۔ تو جب وہ اسی کا کام ہے، وہ کام وہ خود کرے گا، تو ہم اس لیے ان سب بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے انتقام لے کر کے اپنے اعمال کو برباد کرنے بیٹھے ہیں کہ ان کے پیچھے میں ان کو تو اللہ رب العزت بلند مقامات پر فائز فرمائے گا، بلند درجات عطا فرمائے گا، اور ہم ان کے کاموں میں پڑھ کر کے اپنے اعمال برباد کر لیں گے اور اللہ اور رسول کو بھی ناراض کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری صحبت سے بچائے، کیونکہ فاسق کی صحبت بھی آپ کے دین پر اثر انداز ہوتی ہے، اور نیک صحبت کے بدلے میں بجائے بری صحبت کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے یہ فاسق بد مذہب جتنے بھی اس قسم کے آپ کی دنیا یا آپ کی آخرت کو خراب کرنے والے ہیں، ان سب سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور صرف اور اللہ اور رسول کی رضا کے کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔